حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، کریم آقا نے فرمایا کیا میرے غلاموں تم عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، تم عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی خوبصورتی ان کو بے پردگی میں کہیں مبتلا نہ کر دے۔ وہ عورتیں اپنے حسن و جمال کی لوگوں کے سامنے اپنے حسن و جمال کو وہ عورتیں ظاہر کریں، اور یاد رکھنا جب عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، جب عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں تو پھر وہ عورت خود برباد نہیں ہوتی، پھر تم اکیلے برباد نہیں ہوتے، پھر ان سے پیدا ہونے والی تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہ کرو، اور فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے نہ کرو کہ یہ عورت بڑی مالدار ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، میری زندگی بھی عیش و عشرت میں گزر جائے گی، میری زندگی سکون سے گزرے گی۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے مال سرکشی میں مبتلا کر دے، ہو سکتا ہے مال کی وجہ سے وہ عورت متکبر بن جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں شادی کرنی ہے کسی عورت سے تو اس کے دین کی وجہ سے کرنی ہے، اس کا دین دیکھو۔ اگر عورت دیندار ہوگی، اگر عورت حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہوگی، اگر عورت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، اگر عورت مغرب سے انحراف کر کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دامن کو تھام کر زندگی گزارنے والی ہوگی تو پھر اس کا مال بھی حضور کی شریعت کے مطابق استعمال ہوگا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بھی حضور کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ پھر جب وہ کسی مجبوری کی بنا پر، کسی پریشانی کی بنا پر گھر سے جب باہر نکلے گی، بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلے گی، جب وہ باہر نکلے گی دیکھنے والی آنکھیں پہچان جائیں گی کہ یہ کوئی فلمی ناگن نہیں جا رہی، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ تو جب نکاح کرنا ہے تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جو دیندار ہوں۔ عورتیں دیندار ہوں گی تو تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، عورتیں اگر دیندار نہیں ہوں گی، مغرب کے اشارے پر چلنے والی ہوں گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اس ملک پاکستان کے اندر، ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو راضی کرنے کے لیے عورتیں ایسا واویلا کر رہی ہیں۔ یاد رکھنا مغرب کو خوش کرنے میں تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، مغرب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مغرب کو خوش کرو گی تو تاریکیوں میں ڈوب جاؤ گی۔ آؤ اگر چاہتے ہو گھروں میں بھی اجالے ہوں، قبر میں بھی اجالے ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کو تھام کر چلو۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری قبریں بھی سنور جائیں گی، تمہارا حشر بھی سنور جائے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو مغرب کو خوش کرنے میں ہمارا بھلا ہے اور مغرب کو خوش کرنے میں عزت ہے؟ ایسی عزت کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ مومن کے لیے عزت وہی عزت ہوتی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کے دار سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کے کیا عرض کرتی ہیں، انا وافدۃ النساء الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس خود نہیں آئی ہوں، میں اور بھی صحابیات کی ترجمان بن کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ وہ شکایت کیسی تھی؟ آج کی عورتوں کو بھی شکایت ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی،
ہم سر پہ دوپٹہ لیں یا نہ لیں ہمیں کون ہے پوچھنے والا، ہم خامد کی تابعداری کریں یا نہ کریں ہمیں کون ہے پوچھنے والا۔ آج کی عورتوں کو بھی شکایت ہے، اور وہ خوش نصیب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا تھا اور حضور کی زیارت کی تھی، ان عورتوں کو بھی شکایت تھی۔ اب دیکھیے شکایت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلی نہیں ہوں، میں بقیہ صحابیات کی ان کی طرف سے ان کا ترجمان بن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، ہم کو ایک شکایت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجال فضلوا علینا بالجمع والجماعات، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرد حضرات ہیں یہ ہم سے ہر معاملے میں سبقت لے گئے ہیں، نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، یہ نماز با جماعت پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں، اور میدان جنگ میں تلوار لے کر اسلام کی سربلندی کے لیے یہ لڑتے ہیں۔ اگرچہ عورتیں بھی حضور کے دور میں نماز با جماعت پڑھتی تھیں، اگرچہ عورتیں بھی حضور کے دور میں با جماعت جمعے ادا کیا کرتی تھیں، یہ تو سیدنا عمر فاروق نے بعد میں منع فرما دیا، یہ ایک الگ بحث ہے انہوں نے کیوں منع فرمایا، کسی موقع پر اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نماز با جماعت تو وہ بھی ادا کرتی تھیں، لیکن ان کے لیے کچھ شرائط تھیں۔ عورتیں جب جاتی تھیں پردے کے ساتھ جاتی تھیں، پردے کے بغیر نہیں جاتی تھیں، پردے کے ساتھ جائیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے، بغیر پردے کے جائیں تو پھر رب کی رحمت نہیں برستی ہے، وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ نماز با جماعت تو وہ بھی پڑھتی تھی لیکن پابندیاں تھیں، کچھ شرائط تھیں، اور پھر کچھ ایسے دن بھی ہوتے تھے عورتوں کے ایام مخصوصہ جن میں وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات ہم سے سبقت لے گئے، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ مرد حضرات آگے بڑھ گئے ہیں، تو کریم آقا کے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متوالو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جا جا کے ان عورتوں کو کہہ دے اگر عورتیں اپنے مرد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے خامند کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے خامند کی اطاعت کریں، اپنے خامند کی فرما برداری کریں۔ آج تو نعرہ لگ رہا ہے ہم اپنے خامند کے کپڑے کیوں استری کریں، ہم اس کے جوتے پالش کیوں کریں، ہم اس کے لیے سالن گرم کیوں کریں؟ سنو مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں، آج سے 1500 سال پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، اور میرے نبی پاک کے فرمان کو اپنے سینوں کی تختی پہ نقش کر کے جائیے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کاش مغرب کے اشاروں پہ چلنے والی عورتیں، مغرب کے اشاروں پر ناچنے والی عورتیں جو کلمہ تو حضور کا پڑھتی ہیں لیکن حضور کی شریعت سے بے وفائی کر رہی ہیں، کاش وہ حضور کے فرمان کو پڑھتی تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا جا جا کے عورتوں کو کہہ دے اگر وہ اپنے خامند کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے خامند کی فرما برداری کریں، وہ طالبہا مرداتہ، اور وہ اس کی رضامندی کو تلاش کریں کہ خامد کیسے خوش ہوتا ہے، خامد ہم پہ کیسے راضی ہوتا ہے، اس کی رضا کے مطابق چلیں تو حضور نے فرمایا تم گھر بیٹھی رہو گی، تمہارا خامد اگر میدان جہاد میں اتر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کرے گا تو تمہیں جہاد کرنے کے برابر گھروں میں بیٹھے ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا، ایک وقت آئے گا امت پہ، کریم آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب میری امت کے اکثر نوجوان فاسق ہو جائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ہر طرح کا وہ گناہ کریں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔
15 صدیاں پہلے حضور نے فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں شریعت کی ساری حدوں کو پھلانگ جائیں گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج وطن عزیز ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کہاں گئے وہ حکمران جنہوں نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں تصرفات ہیں، جن کے ہاتھوں میں قوت اور پاور ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر ختم نبوت کے محافظین پر گولہ باری کی جا سکتی ہے، اگر ان کے سینوں میں گولیاں اتاری جا سکتی ہیں، اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے گھروں سے نکلنے والوں پر شیلنگ کی جا سکتی ہے، تو جو حضور کی شریعت کی باغیہ بن کے گھروں سے نکلنے والی ہیں، کیا ان کی زبانوں کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی ہے؟ کدھر چلے گئے ہو تم؟ کیا تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ لیکن افسوس یہ ہے ہمارے حکمران بے شرمی اور بے حیائی کی چادر اپنے اوپر لے کر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں حضور کی شریعت کا خیال ہی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو تو ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ میں جو بھی عورت گھر سے نکلتی تھی وہ پردے کے ساتھ نکلتی تھی۔ آج میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں علماء جو ہیں یہ ممبروں پہ بیٹھ کے معاذ اللہ بک بک کرتے ہیں، یہ اسلام کو تنگ کر رہے ہیں اور اس پر بڑے دلائل دیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا یہ تو بتاؤ، رسول خدا کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا عالم کیا ہوتا تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا حضور کی بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی تھی؟ ارے ان کی سیرت بتاتی ہے، ان کا ہر عمل رسول اللہ کی شریعت کے عین مطابق ہوتا تھا۔ ارے سیدہ کے پردے کا کیا عالم ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، جب قیامت کے دن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ہوں گی اور اعلان کیا جائے گا غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اعلان ہوگا لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ کے پردے کا عالم۔ آپ بڑی پریشان۔ کریم آقا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامت خسف و مسخ و قذف، کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میری امت میں خسف بھی ہوگا، میری امت میں مسخ بھی ہوگا، میری امت میں قذف بھی ہوگا۔ آج لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، وطن عزیز ملک پاکستان کی بنیاد تو کلمے پہ رکھی گئی تھی، اس لیے بنا تھا تاکہ کلمے کا یہاں نفاذ ہوگا۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا تاکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ اس ملک کے اندر پورے کیے جائیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا میرے ملک کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، 70,000 کے قریب ایسی مسلمان کلمہ پڑھنے والی عورتیں تھیں جن کے گلوں کو خود والدین نے اپنی تلواروں کے ساتھ کاٹ دیا، بھائیوں نے اپنی بہنوں کے گلے کاٹ دیے۔ کیوں کاٹے؟ تاکہ ان کی عزتیں پامال نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ یہ ملک جو تھا یہ تو کلمے کے نام پر بنایا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ اس وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر مسلمان کلمہ پڑھنے والی عورتیں کرکٹ میچ کھیلیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کی شریعت تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عورت کو اکڑ کر چکر لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ عورت اگر صفا مروہ پہ سعی کر رہی ہو وہ دوڑ نہیں سکتی۔ عورت اگر قرآن کی تلاوت کر رہی ہو بلند آواز سے پڑھ نہیں سکتی، کیا کہ اس کی آواز جو ہے غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو حضور کی شریعت، میرے نبی کی شریعت، عورت کو تو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے نبی کی شریعت عورت کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے گی؟ میرے نبی کی شریعت کیا عورت کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں نہیں۔ آج میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ بک بک کرتے ہیں، علماء کو اسلام کا کیا پتا ہے، ان کو دین کا کیا پتا ہے؟ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حضور کے غلام جو ہیں، علماء جو ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کا دین بیان نہیں کرتے۔ علماء جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے وہی بات بیان کرتے ہیں جو میرے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر نے بات کی تھی۔ آج حضور کے نوکر ممبروں پہ بیٹھ کے وہی بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ علماء جو ہیں یہ تو حضور کے دین کے محافظ ہیں، یہ تو حضور کے دین کی بات کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں ڈر جاؤ اس وقت سے۔ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اللہ کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مسخ بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا۔ تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب؟
بستیاں زمین کے اندر دھنس جائیں گی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے؟ جب زلزلہ آیا تھا بستیوں کے نام و نشان تک مٹ گئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مسخ بھی ہوگا۔ مسخ کیا؟ رات کو سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے ان کی شکلیں جو ہیں وہ خنزیر اور باندر کی طرح بن جائیں گی۔ اور قذف کیا ہے؟ فرمایا آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ڈرو اس وقت سے۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ سنو حضور کے غلاموں، دل کے کانوں سے سننا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آج اس ملک میں، آج اس معاشرے میں کن لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، کن لوگوں کو ہیرو تصور کیا جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، اذا ظہرت القیان، فرمایا میرے غلاموں یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب معاشرے میں کنجریوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، جب ناچنے والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، جب گانا گانے والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا میرے غلاموں اس وقت سے ڈرنا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت مسخ بھی ہوگا، اس وقت قذف بھی ہوگا، اس وقت شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، اس وقت آبادیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جائیں گی۔ اور رسول اللہ کے غلاموں اٹھو، حضور کی شریعت سے محبت کرو، حضور کے دین سے محبت کرو۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں قوت ہے، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، وہ میرے حضور کا فرمان نہیں پڑھتے۔ کریم آقا نے فرمایا اور میرے غلاموں جب برائی ہوتی دیکھو اپنے ہاتھوں سے روکو، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں برا جانو۔ آؤ میری ملت کے غیور نوجوانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھیے تو صحیح۔ بندہ لرز جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے حدیث پاک لوگ یہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب برائی ہوتی دیکھتے ہیں تو اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، برائی کی حمایت کرتے ہیں۔ او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ اٹھو، حضور کی شریعت کی بات کرو، حضور کے دین کی بات کرو۔ آج کہتے ہیں علماء عورتوں کو گھروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کو گھروں میں پابند کرنا چاہتے ہیں۔ علماء کون ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے حضور کا دین بیان کریں؟ اپنی طرف سے دین بیان نہیں کرتے۔ علماء تو حضور کی نوکری کرتے ہوئے دین وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ یہ تو جاہلیت کا دور ہے، یہ پڑھا لکھا دور نہیں ہے۔ یہ جو عورتیں جو ہیں بن سمر کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، دوپٹے سروں سے اتار دیے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرنا چاہتی ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو دیکھنے والی آنکھیں پہچان جائیں کہ یہ عورت جو ہے یہ کوئی فلمی ناگن نہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ اور یہ ہے پڑھا لکھا دور۔ عورتیں ایسے زندگی گزاریں اور مرد بھی جب عورتوں کو دیکھیں اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو اپنی نگاہیں جھکا لو، پہلی نظر پڑ جائے، اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، دوبارہ ڈالو گے تم گناہ گار ہوگے۔ ارے تم کسی کی ماں اور بہن پر نظر ڈالتے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو تمہاری بہنیں بچ جائیں گی؟ تمہاری بہنوں پہ بھی کوئی گندی نظر ڈالنے والا ہوگا۔ اس لیے حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے محافظ بھی پیدا فرما دے گا۔ بہرحال وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور بھی بہت کچھ عرض کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا